السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔ فضا دیا کو اپنے گود میں لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب آہان کی نظر اپنے سبز آنکھوں والی اینجل پر پڑی، جسے دیکھ کر اس کے سنجیدہ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی، جس سے اس کے گالوں میں موجود گڑے نمودار ہوئے۔ السلام علیکم، فضا نے ان کے پاس پہنچ کر احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ رانیہ اٹھنے ہی لگی جب فضا کی آواز گونجی، آپ پلیز بیٹھے رہیں۔ فضا نرمی سے مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکراہٹ دی۔ چاچی، کیا میں اپنی اینجل کو پکڑ سکتا ہوں؟ آہان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو فضا نے سر ہاں میں ہلا کر ہلکی سی مسکان کے ساتھ دیا کو اس کی گود میں دیا۔ آہان اپنی گود میں موجود اپنی اینجل کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، جیسے اس دنیا میں اس سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں۔ رانیہ تو اس کے رویے پر ہی حیران ہو رہی تھی، کہاں وہ سنجیدہ مزاج 6 سال کا بچہ اور کہاں اب وہ سب کچھ بلائے دیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ رانیہ سر جھٹکتے ہوئے فضا کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسی ہو فضا؟ گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ رانیہ اسے دیکھ کر نرمی سے بولی، جی سب ٹھیک ہے تھا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر بولی، سبحان نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھ شرارت سے بولی۔ وہ گھبراتی ہوئی بولی، نہیں۔ تبھی ملازمہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی، اسے دیکھ فضا اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ جائے، باقی میں کر لوں گی۔ وہ ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ فضا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ رانیہ اتنا سب کچھ دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں آپی، آپ کو تو ویسے بھی اس حالت میں کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کی جانب کف بڑھاتے ہوئے بولی، جسے رانیہ نے شکریہ کہہ کر تھام لیا۔ تبھی ان دونوں کی نظر دیا کی جانب گئی، جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آہان کا چہرہ تھام کر اس کے گال پر بوسہ دے رہی تھی۔ دیا کی حرکت پر آہان کو بلش ہوتا دیکھ کر ان دونوں کا بے ساختہ قہقہا چھوٹا۔ ہا ہا ہا، آہان بیٹا، آپ بلش کر رہے ہو؟ رانیہ اسے دیکھ ہنستے ہوئے بولی۔ تبھی اندر آتے سبحان کی آواز گونجی، کیا بات ہے، کس بات پر اتنا ہنسا جا رہا ہے؟ سبحان نوفل کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ نوفل نے رانیہ کو کچھ دیر پہلے فون کیا تھا، تب اسے پتہ چلا وہ فضا سے ملنے سبحان کے گھر آئی ہوئی ہے، تو وہ بھی سبحان کے ساتھ ہی یہاں آ گیا۔ کاشان بھی آنا چاہتا تھا، لیکن اچانک کچھ ضروری کام کی وجہ سے وہ آ نہ سکا۔ ہمیں بھی بتاؤ، کیوں اتنا مسکرایا جا رہا تھا؟ نوفل رانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کا بیٹا؟ رانیہ آہان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ دونوں نے نظریں گھما کر آہان کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ رانیہ، چیمپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ نوفل اسے دیکھ کر فکر مندی سے بولا، تو رانیہ نے کچھ دیر پہلے والی بات ان دونوں کے گوش و گزار کر دی، جسے سن کر ان دونوں کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا۔ آہان خفا نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ رانیہ کندھے اچکا گئی۔ آؤ آہان، دیا کو اپنی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر سبحان نے مسکرا کر آہان کی گود سے دیا کو پکڑا، تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بابا کی جان، بری بات بڑے بھائی کو تنگ نہیں کرتی۔ سبحان جان بوجھ کر دیا کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن اس کی نظریں آہان پر ہی تھیں، جو اس کی سوچ کے مطابق بھڑک اٹھا۔ نو چاچو، میں اس کا بھائی نہیں ہوں، اٹس اونلی مائی اینجل۔ آہان غصے سے سبحان کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی ریاکشن پر سبحان کا قہقہا لگا اور دیا کو لیے فضا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آہان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی فضا سمیت سب مسکرا دیے۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، فضا کہتی ہی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں آپی، آپ بیٹھے، میں لاتی ہوں، کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ نوفل اپنے بیٹے کی نظریں قابو میں رکھو، کیسے میری بیٹی کو تاڑ رہا ہے؟ اس کے باپ کے سامنے سبحان سنجیدگی سے بولا، لیکن آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ نہ بھائی، یہ تیرا ہی پڑتو ہے، اپنے چیمپ کو تو ہی سنبھال، جیسے یہ دیا کا دیوانہ ہو چکا ہے نا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ابھی سے رشتے کی بات کر لینی چاہیے۔ نوفل کی بات پر وہ تینوں ہی مسکرا دیے۔ کچھ ہی دیر میں چائے آ چکی تھی، سب نے بہت خوشگوار ماحول میں چائے پی، پھر نوفل لوگ شام کا کھانا کھا کر اپنے گھر روانہ ہو چکے تھے۔ فضا دیا کو بیڈ پر بٹھائے ارد گرد تکیے سیٹ کے خود کپڑے لے کر
शावर लेने वॉशरूम में घुस चुकी थी। सुभान जैसे ही कमरे में आया, दिया को बेड पर बैठा खिलौनों के साथ खेलता देख उसके पास आया और उसे उठाकर अपने पर बिठाकर खुद लेट गया। बाबा की जान, अकेली है? मामा किधर है? वो मोहब्बत से उसकी नाक दबाता हुआ बोला तो वो मुंह बसोड़ती हुई दोबारा खेलने में मसरूफ़ हो चुकी थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो अपने ध्यान में बग़ैर दुपट्टे के गीले बालों के साथ फ्रेश सी बाहर निकली। तभी उसकी नज़र सुभान पर पड़ी, जो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। फिज़ा ने गड़बड़ाकर जल्दी से दुपट्टा उठाकर कंधे पर फैलाया। उसकी हरकत सुभान से मख्फी ना रह सकी और वो मुस्कुराहट दबाता हुआ दिया को वापस बेड पर बिठाता उसकी जानिब बढ़ा, जो शीशी के सामने खड़ी सुभान की नज़रों से कंफ्यूज होती कपकपाते हाथों से बालों को कंघी कर रही थी। सुभान को अपनी जानिब पाता देख फिज़ा की सांस थमी। सुभान उसे कमर से पकड़कर उसके गीले बालों में मुंह छिपाने लगा। उसकी हरकत पर फिज़ा के हाथ साकत हुए, ब्रश छूटकर ज़मीन पर गिरा। सुभान ने एक लंबी सांस खींचकर उसके बालों की खुशबू अपने अंदर उतारी। योर स्मेल इज़ सो गुड, वो गंभीर आवाज़ में उसके कान में सरगोशी करता उसके कान की लौ को चूम गया। उसकी हरकत पर फिज़ा का जिस्म लर्जा। सुभान, उसकी खुरपत में वो बमुश्किल उसका नाम ले सकी। सुभान मदहोश सा होता उसका रुख अपनी जानिब कर गया। फिज़ा लड़ती कांपती सुभान के सहारे पर खड़ी थी। सुभान उसके गुलाबी होठों को अपने अंगूठे से लाता मदहोश सा होता, उसे कमर से जकड़े खुद से करीब करता उसके होठों पर अपने होठ रख गया। फिज़ा उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचे आंखें फाड़े उसकी कार्रवाई देख रही थी, जो मुसलसिल उसकी सांसें पी रहा था। फिज़ा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा वो अब कभी सांस नहीं ले पाएगी। वो उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। वो मदहोश सा उसके होठों पर झुका अपनी प्यास बुझा रहा था। तभी अचानक फिज़ा ने मज़ाहमत तर्क कर दी। उसका जिस्म ढीला पड़ गया। अगर सुभान उसे पकड़े ना होता तो वो कब की ज़मीन बोस हो चुकी होती। सुभान गैर महसूस अंदाज में पीछे हटा तो वो उसकी बाहों में झूल गई। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। या खुदाया, मैंने क्या कर दिया? वो सर पर हाथ फेरता हुआ बड़बड़ाया और उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर मौजूद मेडिसिन्स पर पड़ी, जो वैसे की वैसे ही पड़ी थी। मेडिसिन को वैसे ही पड़ा देखकर सुभान को शदीद गुस्सा आया और फिज़ा से सुबह पूछने का इरादा करता खुद वॉशरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद वो सादा सा होलिये में वॉशरूम से निकला और लाइट ऑफ किए दिया को अपने सीने पर लिटाए अपनी साइड पर आकर लेट गया। कुछ ही देर में वो सब्ज़ आँखों वाली परी नींद की वादियों में उतर गई। सुभान ने फिज़ा के गिर्द अपना आसार बांधा। मेरी छोटी सी गुस्ताखी पर ही बेहोश हो गई मेरी डॉल। मेरी मोहब्बत, मेरे जुनून की शिद्दतें कैसे झेलोगी अपनी नन्ही सी जान पर? वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए दिल में बोला और आने वाले वक्त के बारे में सोचकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वो अपनी आंखें मूंद गया। अगले दिन सुबह नाश्ते की फ़िज़ा मुलाजमा के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। जब सुभान ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने फ्रेश सा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, उसे एक गहरी नज़र फ़िज़ा पर डाली और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। दिया रूम में सो रही थी। फ़िज़ा वहां से जाने लगी जब सुभान की गंभीर आवाज़ गूंजी, कहाँ जा रही हैं? रात के वाक़े के बाद फ़िज़ा के लिए सुभान का सामना करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहाँ से जाने चाहती थी। वो दिया रूम में सो रही है, किसी को ना पाकर रोना शुरू कर देगी। फ़िज़ा अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बमुश्किल बोली। सुभान उसके नज़रें चुरा कर बात करने से बात समझ चुका था, लेकिन उसे तंग करना तो बनता था। मैं मुलाजमा को उसके पास छोड़कर आया हूँ, आप बैठ कर नाश्ता करें। प्रिंसेस जब उठ जाएगी मुलाजमा ले आएगी। सुभान उसे देख मुस्कुराहट ज़ब्त करता हुआ बोला तो वो नाचार चुपचाप बैठ कर नाश्ता करने लगी। वैसे रात वाला जूस कुछ ज़्यादा ही मीठा था। सुभान जूस का गिलास लबों से लगाए उसे गहरी नज़रों से देखता शरारत से बोला। उसकी बात की गहराई समझकर फ़िज़ा सटपटाई और बग़ैर कुछ बोले अपना सर मज़ीद प्लेट पर झुका लिया। सुभान उसकी गैर होती हालत देख मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करता देख गंभीर आवाज़ में बोला, कल मेडिसिन ली थी? वो इस पर नज़रें जमाए बोला। उसके लहजे में इस पर कोई भी नरमी नहीं थी। वो संजीदगी से उससे सवाल कर रहा था। उसकी बात पर फ़िज़ा का नाश्ता करता हाथ थमा। नहीं, वजह?
وہ اسے دیکھ حد درجہ سنجیدگی سے بولا، میرا دل نہیں تھا۔ سبحان نے اس کی بات پر گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ فضا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ زبردستی کروں؟ آئندہ دھیان رکھیے گا، میں دوبارہ اس طرح کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ دھیان رکھے گا، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے اس طرح حکم پر چلانے پر فضا کا دماغ گھما۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اس طرح حکم چلانے والے؟ میں کھاؤں نہ کھاؤں، مروں جیوں، جو مرضی کروں، شوہر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پر اس طرح حکم چلائیں گے۔ اپنی حد میں رہیں مسٹر سبحان خان زادہ۔ وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی چلائی۔ سبحان نے بٹیا بھیجے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اسے بغیر کچھ سمجھنے کا موقع دیا اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ پن کیے اس کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا اور خطرہ خطرہ اس کی سانسیں پینے لگا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بکھلائی اور مسلسل مزاحمت کرتی اس چٹان نما انسان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام۔ اس کی مدم ہوتی سانسوں کو محسوس کیے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ سبحان اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر گھمبیر آواز میں بولا، دوبارہ مجھے کبھی حد نہ بتانا مسز، کیونکہ جس دن میں نے اپنی حد پار کی نہ تمہاری یہ ننھی سی جان مشکل میں آ جائے گی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اور آئندہ تم نے اپنی صحت کے بارے میں کوئی بھی کوتاہی کی نہ تو ابھی یہ اس کا ٹریلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے۔ وہ اس کے گال سہلاتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اسے اپنا اور دیا کا خیال رکھنے کا بول کر گھر سے نکل گیا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑی اپنی سانسوں کو نارمل کرتی رہی۔ دل تھا کہ ابھی جیسے پھسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ سبحان کی حرکت یاد آتے ہی وہ لال سرخ ہوتی۔ شکر تھا وہاں کوئی ملازمہ نہ تھا، ٹھرکی نہ ہو تو وہ اسے کئی القابات سے نوازتی۔ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جسے اپنی زندگی پیاری نہیں؟ کس میں اتنی ہمت جو شاکر دادا سے پنگا لے؟ شاکر دادا سے پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ اپنی بدصورت چنگاڑتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ اسے ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ خبر ملی تھی کہ پاکستان میں موجود اس کے سب سے بڑے اڈے پر کسی ایس کے نے قبضہ کر کے اس کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تب سے وہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ تم لوگ سوئے تھے کمینوں جب وہ یہ سب کر رہا تھا۔ وہ اپنے ایک آدمی پر آگ کی طرح برستا ہوا بولا، موسیٰ کہاں ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موسیٰ کے بارے میں پوچھا جو پاکستان میں موجود اس کے اڈوں کو سنبھالتا تھا۔ باس، وہ موسیٰ دادا آپ کی بیٹی کے ساتھ کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا آدمی ڈرتے ہوئے بولا، کہیں اس کا باس اسے ہی نہ مار ڈالے۔ اس کی بات پر شاکر دادا نے مٹھیاں بھیجی۔ جلد سے جلد یہاں کے سارے کام سمیٹو، اب ہم انڈیا کے بجائے اس پاکستان جائیں گے۔ آخر میں بھی تو دیکھوں کس کو اپنی جان نہیں پیاری، جس نے اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر شاکر دادا سے پنگا لینے کا سوچا ہے اور بیٹھے بیٹھے اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے۔ شاکر دادا کچھ سوچتا ہوا کمین کی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، لیاقت جی باس۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سامنے جن کی طرح حاضر ہوا۔ اس لڑکی کا کیا بنا جسے شیخ نے پسند کیا تھا؟ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، باس، ہم نے اسے اغوا کر لیا تھا، لیکن اس کا آدمی اپنا تھوک نگلتے ہوئے بولا، لیکن کیا؟ شاکر دادا ہوا میں دھواں اڑاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، لیکن جہاں ہم نے اسے رکھا تھا وہاں اب اس کی لاش ملی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا، دھت تیری کی، تم لوگ سوئے ہوئے تھے کیا کمینوں؟ اس پر نظر نہیں رکھ سکتے تھے؟ وہ دھاڑا، سوری باس۔ شاکر دادا نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، اب کوئی اور لڑکی ڈھونڈو، جلد سے جلد، اس لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت، اور شیخ کو خوش کرو ورنہ کمینہ ہمارے کام میں ٹانگ اٹکائے گا۔ شاکر دادا اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ تابیدارے سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے گم ہو گئے۔ فضا دیا کو پکڑے ڈائننگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی، جو پتہ نہیں کیوں آج بلا وجہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فضا اسے ہر طرح سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دیا چپ ہو جاؤ میری جان، کیوں ماما کو پریشان کر رہی ہو؟ فضا اسے سینے سے لگائے فکر مندی سے بولی۔ تبھی داخلی دروازے سے ہادیہ اندر داخل ہوئی۔
اس پر نظر پڑتے ہی فضا اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہی حال ہادیہ کا تھا۔ فضا ہوش میں آتے ہی آنکھوں میں نمی لیے ہادیہ کی جانب بڑھی۔ یہی تو تھی اس کی ہمدرد، جس نے کبھی کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے روتی رہی۔ دیا ایک نظر ہادیہ کو دیکھ دوبارہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے دوبارہ روتا دیکھ کر فضا پریشانی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا فضا؟ یہ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ پہلے تو تمہارے پاس کبھی ایسے نہیں روئی۔ ہادیہ بھی اسے دیکھ فکر مندی سے بولی۔ پتہ نہیں یار، کیا ہو گیا ہے، آج اسے صبح سے ہی ایسے روئے جا رہی ہے۔ تم اسے مجھے پکڑاؤ اور اس کا دودھ لاؤ۔ ہادیہ اس کے ہاتھ سے دیا کو لیتے ہوئے بولی تو فضا سر ہلاتی کچن کی جانب پڑ گئی۔ کیا ہوا خالہ کی جان، کیوں رو رہی ہے؟ ہادیہ صوفے پر بیٹھی اسے مسلسل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ او جانے جانا، ڈھونڈے تجھے دیوانہ، سپنوں میں روز آئے آ زندگی میں آنا صنم۔ کوئی اپنی بے سری آواز میں گنگناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ تبھی آنے والی ہستی اور ہادیہ دونوں کی بیک وقت نظریں ملی اور دونوں ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ علی کے ہاتھ سے بیگ چھوٹا۔ تم؟ وہ شوق سا بولا۔ یہی حال ہادیہ کا تھا۔ تم یہاں؟ ہادیہ یہ لو، اب تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ فضا اس کی جانب فیڈر بڑھاتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کی نظر علی پر پڑی جو شوق کے عالم میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ جی آپ کون اور کس سے ملنا ہے؟ فضا کو کالج والی ملاقات بالکل بھی یاد نہیں تھی، اسی لیے اسے دیکھ کر بولی۔ فضا کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا۔ یہ میرا گھر ہے اور آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ علی ان دونوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ واٹ؟ تو سبحان بھائی تمہارے بھائی ہیں؟ ہادیہ صدمے سے چلائی۔ ہاں وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ کیوں؟ علی الٹے اسی سے سوال کر گیا۔ ہاں ہاں ہاں، ہادیہ اسے دیکھ منہ پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ اب تم کیوں بدروحوں کی طرح منہ پھاڑ کر ہنس رہی ہو؟ علی خفگی سے بولا۔ کیونکہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو ہی اپنے نکاح میں شامل نہیں کیا۔ سو سیڈ۔ ہادیہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ واٹ؟ بھائی نے شادی کر لی اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ صدماتی کیفیت میں چلایا۔ یہ ہے تمہاری پیاری بھابھی فضا سبحان خان زادہ۔ ہادیہ اسے دیکھ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ علی کا تو صدمے ہی اتنا بڑا تھا، وہ بیچارہ اور کیا سوچتا کہ کون ہے اس کی بھابھی۔ لیکن تبھی دیا کے رونے کی وجہ سے اس کی سانس پھولنے لگی۔ دیا میری جان، کیا ہوا؟ ماما کی طرف دیکھو۔ فضا اس کی سانس نہ لیتا دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ سب پریشانی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے جسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ فضا مجھے لگتا ہے یہ سبحان بھائی کو مس کر رہی ہے، ہمیں بھائی کو بلانا چاہیے۔ ہادیہ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ ہاں ہاں سبحان پلیز، سبحان کو کال کر کے جلدی سے بلائیں۔ فضا نم آنکھوں سے علی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میں ابھی کرتا ہوں۔ علی نے جلدی سے سبحان کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک دو بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ علی نے اسے دیا کی بگڑتی حالت کا بتا کر جلدی گھر آنے کا بولا۔ سبحان 15 منٹ کے اندر گھر پر موجود تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، دیا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور فضا کی گود سے دیا کو پکڑا۔ دیا بابا کی جان دیکھو، بابا آ گئے ہیں۔ سبحان دیا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے فکر مندی سے بولا، جو اس کے سینے پر سر رکھے اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو چکی تھی۔ اسے نارمل ہوتا دیکھ کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ فضا ریلیکس یار، دیا اب ٹھیک ہے، ٹینشن مت لے۔ ہادیہ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں، کھانا وغیرہ کا انتظام کریں۔ سبحان دیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو پریشانی کے ساتھ نم آنکھوں سے دیا کو دیکھ رہی تھی، اور پھر لمبی سانس لیے سر ہلاتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہادیہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ اب وہ دونوں بھائی ڈائننگ ایریا میں اکیلے رہ چکے تھے۔ دونوں بھائی ڈائننگ ایریا میں اس وقت اکیلے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی خونخوار نظروں سے سبحان کو دیکھ کم گھوٹ زیادہ رہا تھا۔ علی کی حالت دیکھ کر سبحان نے اپنا امڑنے والا قہقہ ضبط کیا۔ تم کب آئے تھے؟ سبحان اپنی نظریں دیا پر جمائے ہوئے بولا، جو اس کا ہاتھ منہ میں لیتے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ یار کیوں بھڑک رہے ہو؟ سبحان محفوظ سا ہوتا ہوا بولا۔ بھائی ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں بھڑک رہا ہوں؟ سیریسلی؟ وہ خفا سا بولا۔ آپ نے اپنے ایک لوتے بھائی کے بنا شادی کر لی اور بھابھی بھی گھر لے آئے، وہ بھی ہادیہ کی کزن، اور مجھے کانوں کان خبر تک نہیں۔ علی اسے دیکھ مارے حیرت کے
खफा सा बोला, तुम्हें कैसे पता ये हादिया की गज़न है? सुभान उसकी तरफ देखकर संजीदगी से बोला, भाई हादिया मेरी दोस्त है, हम दोनों यूनिट में साथ पढ़ते हैं। एक बार मुलाकात हुई थी इस प्रिंसेस की वजह से, बस इसीलिए। सुभान ने समझकर हाँ में सर हिलाया। अब आप बताना पसंद करेंगे कि अचानक आप पर शादी का भूत कैसे सवार हुआ? शादी भी कर ली, वो भी मेरे बिना। हाय रब्बा, मेरे खड़ूस भाई मेरा ना रहा, वो दुहाई देते हुए बोला। अली को तो बार बार यही सदमा खाया जा रहा था कि अपने खड़ूस भाई और एकलौते बड़े भाई की शादी में शामिल नहीं था। सुभान ने उसको ज़्यादा फैलता देखकर सारी बात उसके गोशो गुजार कर दी, जिसे सुनकर उसे काफ़ी दुख हुआ। हद है, ऐसे घटिया लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। अली ने सोचकर तासुफ से सर हिलाया। जुबान ने भी उसकी बात पर सर हिलाया। वैसे भाई भाभी बहुत प्यारी लाए हो, अली शरारत से बोला तो इसकी बात पर जुबान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। नज़र ना लगा दे। हाँ हाँ हाँ, अली हंसता हुआ जुबान के साथ मज़ीद बातों में मसरूफ़ हो गया। कुछ ही देर में खाना तैयार हो चुका था। फ़िज़ा और हादिया ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। सुभान और अली फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। दिया कहाँ हैं? फ़िज़ा सुभान के साथ दिया को ना पाकर बेचैनी से बोली। दिया अब ज़्यादातर सुभान के पास पाई जाती थी। सुभान साथ हो तो दिया को फ़िज़ा याद भी नहीं रहती थी। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वो सो गई थी तो मैं उसे कमरे में लिटाकर बुआ को उसके पास छोड़कर आया हूँ। उसकी बात पर वो सिर हिलाकर सबको खाना सर्व करने लगी। गुड़िया कैसी जा रही है आपकी यूनी? सुभान खाना खाते हुए नरमी से मुस्कुरा कर बोला। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। हादिया ने भी नरमी से मुस्कुरा कर जवाब दिया। घर पर सब कैसे हैं? सुभान की बात पर फ़िज़ा का खाना खाता हाथ रुका। सुभान समेत सब उसे ही देख रहे। सुभान उसकी हालत समझ चुका था लेकिन बोला कुछ नहीं। फ़िज़ा कुछ भी कहे बगैर सपाट चेहरे से दोबारा खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। जी सब ठीक है, हादिया ने एक नज़र फ़िज़ा को देख नरमी से जवाब दिया। कुछ ही देर में सब खाना खाकर फारिग हो चुके थे। खाने के बाद फ़िज़ा ने सबके लिए अपने हाथों से चाय बनाई। सब ने डाइनिंग एरिया में बैठकर खुशगवार माहौल में गपशप के साथ चाय पी। हादिया सबसे मिलकर सुभान के हुक्म पर अली हादिया को घर छोड़ने गया हुआ था। हादिया के जाने के बाद फ़िज़ा जल्दी से सारा किचन समेटा। सारे काम से फारिग होकर वो रूम में आई तो सुभान कपड़े चेंज किए, लैपटॉप लिए सोफे पर बैठा था। फ़िज़ा एक नज़र उसे देख सर झटकती हुई अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गई। 10 मिनट बाद वो फ्रेश सी कपड़े चेंज करके वॉशरूम से निकली और बगैर कुछ कहे दिया के साथ अपनी जगह पर आकर लेट गई। सुभान ने उसकी रूखे रवैये पर एक सर्द सांस हवा के सुपर्द की और अपनी कनपट्टी से लाते हुए सोफे की पुत से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। फ़िज़ा और सुभान की शादी को 3 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन दोनों की रूटीन पहले दिन की जैसी थी। सुभान कई बार कोशिश कर चुका था कि फ़िज़ा खुद से उससे कुछ कहे, उससे बातें करे, लड़े झगड़े, लेकिन नाकाम। इन 3 माह में फ़िज़ा हर तरह से सुभान की ज़रूरत का ख्याल रखती थी। उसके कपड़ों से लेकर उसके जूतों तक हर चीज़ खुद देखती थी। सुभान भी उसका हर तरह से ख्याल रखता था। उसकी मेडिसिन, डाइट, सब कुछ वो खुद देखता था। दिया को भी सगे बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। दिया की आंखों में एक भी आंसू उसे नागवार था। एक उसकी जान थी तो दूसरी उसकी धड़कन, दोनों के बिना वो अधूरा था। अली के साथ फ़िज़ा नॉर्मल रहती थी। वो फ़िज़ा और दिया से वो इन 2 माह में काफ़ी अटैच हो चुका था। दिया तो चाचू की जान बन चुकी थी। फ़िज़ा को इन गुज़रे दिनों में अपना दिल अपने ख्वाबों में नहीं लग रहा था। वो जब भी सुभान के सामने जाती उसे ऐसा लगता जैसे उसका दिल नॉर्मल दिनों के नस्बत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, जिसे वो समझने से खासर थी। वो अपनी हालत को कोई भी नाम नहीं देना चाहती थी। अभी तक वो शायद एतबार नहीं कर पा रही थी सुभान पर। उसे लग रहा था सुभान सिर्फ उसकी मोहब्बत और तवज्जो पाने के लिए दिया से मोहब्बत करने का दावा कर रहा है। अगर वो अपनी बीमारी से लड़ना पाई हार गई तो उसके बाद दिया का क्या होगा? हर वक्त ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगता था। दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जिससे सुभान अभी तक बेखबर था। अगले दिन दोनों सुबह के वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। दिया सुभान की गोद में बैठी थी, जिसे वो अपने हाथों से ब्रेड के छोटे छोटे निवाले बनाकर खिला रहा था। अली कहाँ हैं? डाइनिंग टेबल पर अली को ना पाकर सुभान फ़िज़ा की तरफ देख कर बोला।
وہ یونیورسٹی چلا گیا ہے۔ فضا بریڈ کی بائٹ لیتے ہوئے نرمی سے بولی۔ آج اتنی جلدی؟ جی کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں شاید، وہ جواب دیتے ہوئے دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ دیا سبحان کی گود سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سبحان نے مسکرا کر نرمی سے اسے گود سے اتارا۔ دیا اپنے ننھے ہاتھوں سے سبحان کو پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے ایک ماہ ہی پہلے سبحان کی انگلی پکڑ کر چلنا شروع کیا تھا۔ اس دن سبحان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی نے پہلا قدم اس کی انگلی پکڑ کر اٹھایا۔ اس دن سبحان نے دیا کے صدقے 20 لاکھ ڈونیشن کیمپ کو بھیجے تھے۔ سبحان کی دیا کے لیے اس قدر محبت دیکھ کر ایک پل کو وہ حیران رہ جاتی کہ وہ تو اس کی سگی بیٹی بھی نہیں ہے، پھر وہ شخص کیسے کسی اور کی اولاد سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم جاتا۔ سبحان ایک ہاتھ احتیاط سے دیا کے گرد پھیلائے دوسرے سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ سبحان کی مشکل سمجھ کر فضا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دیا کو اپنی گود میں اٹھایا اور دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دیا کو اپنے ہاتھوں سے انڈا کھلانے لگی۔ سبحان نے مسکرا کر جیب سے فون نکال کر یس کیا۔ ہاں بڑی، کیسا ہے تم؟ اور بھابھی کیسی ہیں؟ سبحان مسکراتا ہوا بولا۔ میں بھی ٹھیک ہوں جانی، اور مبارک ہو تجھے، تو ایک بار پھر سے چاچو بن گیا۔ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ نوفل کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو تمہیں بہت بہت۔ اور بھابھی کیسی ہیں؟ شکریہ جناب، اور رانیہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ نرمی سے مسکراتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے خوشی جھلک رہی تھی۔ چل ٹھیک ہے، میں اور فضا کچھ دیر تک آتے ہیں بھابھی اور بچے سے ملنے، سبحان نے کہتے ہی فون رکھ دیا۔ فضا تیار ہو جائیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے بھابھی اور بچی سے ملنے، سبحان اپنے فون پر جھکا ہوا نرمی سے مسکرا کر بولا تو وہ سر ہلاتے ہوئے دیا کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مبارک ہو بڑی، سبحان نوفل کے گلے ملتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ گلابوں کا بوکے اس سے دیا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا۔ وہ دونوں دیا کو لیے اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ فضا نے مسکرا کر بچی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ماشاء اللہ بھی بہت پیاری ہے بچی، فضا گلابی سی بچی کا ماتھا چومتے ہوئے مسکرا کر بولی، جو پوری کی پوری کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اہان ان سب سے بے نیاز اپنی اینجل کے ساتھ مصروف تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کی بہن اس دنیا میں آئی ہے۔ جب سبحان کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چیمپ، اب تو آپ کی بہن بھی آ گئی ہے، اب آپ اسے ساتھ کھیلا کرو اور میری بیٹی کو اب میرے حوالے کرو۔ اب آپ اس کے ساتھ کھیلا کرو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کرو، سبحان اسے دیکھ شرارت سے بولا۔ نو چاچو، وہ میری بہنا ہے، یہ اونلی مائی گرین آئیز والی اینجل ہے، اہان سبحان کو گھورتا ہوا بولا اور دوبارہ سے دیا کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس کی بات پر سب نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اب تم دونوں بھی جلدی سے دیا کا بھائی لانے کی تیاری کرو، جس کے ساتھ وہ کھیلے گی۔ رانیہ کی بات پر فضا کی مسکراہٹ سمٹی، جو سبحان سے مخفی نہ رہ سکی۔ مجھے لگتا ہے اب تم دونوں کو بھی بچہ پلان کر لینا چاہیے، رانیہ فضا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ سبحان نوفل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کا دھیان فضا اور رانیہ کی طرف ہی تھا۔ رانیہ کی بات پر فضا کا رنگ زرد ہوا، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی جب سبحان کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ بھابھی، میری پہلے سے ہی بہت پیاری سی بیٹی ہے ماشاء اللہ سے، اور ابھی ہمیں دوسرے بچے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان رانیہ کی بات کا جواب دیتا ہوا بولا تو فضا اس کی بات پر کچھ بول ہی نہ سکی، وہ تو کہیں اور گم ہو چکی تھی۔ وہاں کچھ دیر اور رک کر رانیہ اور بچی سے مل کر وہ لوگ واپس گھر آ چکے تھے، لیکن فضا کا ذہن مختلف سوچوں میں گر چکا تھا۔ فضا کچن میں علی کی فرمائش پر کافی بنا رہی تھی۔ سبحان اور دیا اپنے کمرے میں موجود تھے۔ سبحان بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر ضروری کام کر رہا تھا اور دیا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ جب اس نے سبحان کو لیپ ٹاپ میں مصروف دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ سبحان کو اس کی حالت سمجھ میں آتے ہی مسکراتا ہوا لیپ ٹاپ بند کیے اسے اپنے سینے پر بٹھا گیا۔ دیا نے بابا کے ساتھ کھیلنا ہے، سبحان محبت سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جو اس کی عشق سے اس نے چرائی تھی۔ تبھی اچانک کمرے میں آتی فضا دیا کو سبحان سے دور کیا۔ فضا کی حرکت سبحان کو انتہائی ناگوار گزری۔ وہ ایک فیصلہ کر کے آئی تھی جس پر اب اسے عمل کرنا تھا۔ فضا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں
تمہیں کتنی بار بولنا پڑے گا؟ سبحان اسے دیکھ ایک دم سختی سے بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیا مسلسل فضا سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فضا نے نرمی سے اسے اپنی گود سے اتار کر نیچے کاؤچ پر بٹھایا۔ سبحان میں بھی آپ کو بار بار بولتی ہوں آپ دیا سے دور رہا کریں، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ اس پر اپنا پیار بھی نہ جتائیں۔ فضا بے خوف اس کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی، یہ جانے بغیر کہ اس کی کہی باتوں سے سامنے والے کا دل کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے۔ سبحان نے وحشت سے آنکھیں میچی۔ دیا پنجوں کے بل گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل چکی تھی، جس کی ان دونوں کو بالکل بھی خبر نہ تھی۔ فضا آپ شاید بھول رہی ہیں، دیا اب میری بیٹی ہے۔ سبحان اس کی طرف دیکھتا ہوا حد درجہ سنجیدگی سے بولا، نہیں ہے وہ آپ کی بیٹی۔ کتنی بار بولا، وہ چلائی، وہ آپ کا سگا خون نہیں ہے۔ جب اس کے سگے خون نے، اس کے سگے باپ نے جب اسے چھوڑ دیا تو پھر آپ تو پرائے ہیں۔ جب آپ کی خود کی اولاد ہوئی تو آپ کو تو وہ یاد بھی نہیں رہے گی، اور میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد وہ آپ کے پیار کے لیے دن رات ترسے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس وقت اس کا کلیجہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے ابھی سے عادت ڈالنی ہوگی کہ وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اس بھری دنیا میں اکیلی ہے، کوئی اس کا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، وہ یتیم۔ فضا چٹاخ اس کی اس قدر دل دہلانے والی بات پر سبحان کا ہاتھ اٹھا۔ خبردار، وہ دھاڑا، خبردار فضا، جو دیا کو اب یتیم بولا، نہیں ہے وہ یتیم، سمجھی آپ؟ ابھی اس کا باپ زندہ ہے، ابھی۔ وہ دھاڑا، اس کی اس قدر دھاڑ سے کمرے کی دیواریں تک لرز اٹھی۔ فضا ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے کہاں دیکھا تھا سبحان کا ایسا خوفناک رخ؟ اس نے تو ہمیشہ اس کی نرمی اور محبت دیکھی تھی۔ بس علی جو کسی دوست سے ملنے گھر سے باہر جا رہا تھا، تبھی اچانک اس کی نظر سیڑھیوں کی جانب اٹھی اور وہیں ساکت ہو گئی۔ سامنے کا منظر ہی اس قدر دل دہلا دینے والا تھا، جہاں دیا خون میں لت پت بے ہوش سیڑھیوں کے پاس نیچے گری ہوئی تھی۔ دیا علی کے لب پھڑپڑائے تھے۔ وہ ہوش میں آتے ہی جلدی سے اس کی جانب بھاگا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام۔ بابا، بھائی، بھابھی، بھابھی، وہ زور سے چلایا۔ دیا کی حالت دیکھ کر اس کا جسم لرز رہا تھا۔ اسے ان گزرے 2 ماہ میں دیا بہت عزیز ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے چلایا۔ سبحان اس سے پہلے اور کچھ بولتا، تبھی علی کی آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی، جو مسلسل چلا چلا کر انہیں بلا رہا تھا۔ سبحان بے چینی اور دھڑکتے دل کے ساتھ نیچے کی جانب بھاگا۔ فضا بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکلی۔ ان دونوں کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ سبحان سیڑھیوں پر پہنچا تھا، تبھی اس کی نظر خون میں لت پت دیا پر پڑی، جسے علی روتے ہوئے مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سبحان ساکت نظروں سے دیا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی دیا کو دیکھ فضا کی چیخ نکلی۔ سبحان ہوش میں آتے ہی تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور اسے اپنی گود میں لیے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیا، بابا کی جان، آنکھیں کھولو، دیکھو بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ سبحان دیوانہ وار اس کا چہرہ تھپتھپاتا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ناکام۔ سبحان جلدی سے اسے گود میں لیے باہر کی جانب بھاگا۔ فضا اور علی بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ تینوں دیا کو لیے ہاسپٹل پہنچے۔ دیا کو جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ سبحان وہیں ایک کرسی پر ڈھیسا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ دیا کا خون لگ چکا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے مسلسل دیا کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ اس نے ابھی تو دیا کے آنے سے ہی ہنسنا مسکرانا سیکھا تھا۔ دیا کی کھلہاٹیں ہی اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ لے آتی۔ کہاں وہ صبح کے 3 بجے گھر آتا تھا اور کہاں اب 7 بجے ہی اس کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے کہ اس کی پرنسس اس کا ویٹ کر رہی ہے۔ فضا بھی دیوار کے ساتھ لگی نڈھال سی روتی ہوئی دیا کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ سبحان نے نظر اٹھا کر فضا کو دیکھا، جو نڈھال سی دیوار کے ساتھ لگی رہی تھی۔ سبحان نے گہرا سانس لے کر آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو کا حصار باندھا۔ اپنے محافظ کا حصار ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سبحان، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ فضا اس کے سینے سے لگی بمشکل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ فضا میری جان، چپ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہماری بیٹی بہت بہادر ہے، دیکھنا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، سبحان نم آواز میں بولا۔ سبحان کی آواز میں نمی محسوس کر کے فضا کو اپنا آپ بے انتہا شرمندگی میں گھرا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر کی آواز پر وہ اپنی گہری سوچوں سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیٹی؟ سبحان بے چینی سے بولا۔ سر دیکھیے،
ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بچی کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے اس کا خون کافی حد تک ضائع ہو چکا ہے۔ بچی کو اس وقت خون کی شدید ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں گویا ہوئے، اگر جلد ہی خون کا بندوبست نہ ہوا تو ہم بچی کو نہیں بچا پائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر فضا کا دل ایک پل کے لیے بند ہوا۔ تو کرے نا خون کا بندوبست؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں تو ہوگا نا؟ سبحان ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ سوری سر، ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں اس وقت خون نہیں ہے، ڈاکٹر شرمندگی سے بولا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا تو میں اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا کہ ڈاکٹر بھی سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بھائی ریلیکس، یہ ہاسپٹل ہے، علی سبحان کو کندھوں سے تھامے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر کون سا بلڈ گروپ ہے؟ علی فکر مندی سے بولا۔ بی پازیٹیو خون ہے، ڈاکٹر ڈر کے مارے اٹک کے بولی۔ میرا بی پازیٹیو ہے، آپ کو جتنا چاہیے لے لے، لیکن بس میری بیٹی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر کے بولتے ہی سبحان جلدی سے بولا، بس میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو تم سب کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ڈاکٹر کے سامنے التجا کرتے ہوئے آخری بات انتہائی سنجیدگی سے بولا تو ڈاکٹر اپنا گلا تر کرتی اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہوئے اس ساتھ لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ فضا آج اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں بچی تھی۔ دیا کے لیے سبحان کا اس قدر فکر مندی دیکھ فضا کو خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ سبحان کے بارے میں کس حد تک غلط سوچ رہی تھی۔ وہ سبحان کو بھی فائق جیسا سمجھ رہی تھی کہ مطلب پورا ہوتے ہی وہ بھی اپنی اصلیت دکھا دے گا، لیکن سبحان تو بالکل اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ وہ تو سچ میں دیا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ فضا کو آج دیا کی قسمت پر رشک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب علی کے بلانے سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ بھابھی ٹینشن مت لے، پرنسس جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، پھر وہ اپنے چاچو کے ساتھ مل کر آپ کو بہت پریشان کرے گی، علی نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر فضا مسکرا بھی نہ سکی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آنکھیں انہیں دیا کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی تھی، جسے سن کر ان تینوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سبحان نے وضو کر کے ہاسپٹل میں موجود کمرے میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ فضا تو حیران سی سبحان کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دیا کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹر ان دونوں کو دیا سے ملنے کی اجازت دیتی جا چکی تھی۔ دونوں بے چینی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ دیا کو یوں سفید پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر ان دونوں کے دل کٹ کر رہ گئے۔ کہاں سوچا تھا انہوں نے اسے اس حالت میں؟ دیا نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ فضا نے آگے بڑھ کر والہانہ محبت سے اس کا ہر ایک نقوش چوما۔ ماما کی جان۔ سبحان اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بابا؟ دیا سبحان کو دیکھ ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی۔ اس کے منہ سے پہلا لفظ بابا سن کر دونوں اپنی جگہ شوق اور حیران تھے۔ سبحان کے تو کانوں میں لفظ بابا مسلسل گردش کر رہا تھا۔ یہ احساس ہی اس قدر خوبصورت تھا۔ وہ نم آنکھوں سے دیا کو ہی دیکھ رہا تھا اور بنا کسی اور چیز کی پرواہ کیے محبت سے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھا کر محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ جی بابا کی جان، سبحان نم آنکھوں سے مسکرا کر بولا تو کھلکھلا کر ہنس دی، کیونکہ دیا نے پہلا لفظ ماما کی بجائے بابا بولا تھا۔ فضا نم آنکھوں سے مسکرا کر ان دونوں سے باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو سب کچھ فراموش کیے ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ فضا کے دل میں سبحان کے لیے احترام عزت بڑھ چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے سبحان کی صورت میں اسے اتنے پیارے تحفے سے نوازا ہے۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے کچھ ضروری ہدایات کے بعد دیا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ تینوں رات کے 11 بجے دیا کو لے کر گھر آ چکے تھے۔ علی اپنے روم میں سونے کے لیے جا چکا تھا۔ فضا دیا کے لیے سوپ بنا رہی تھی، جبکہ دیا باپ کی گود میں بیٹھی اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے دیا کی حالت کا پتہ چلتے ہی کاشان اور نوفل کا باری باری فون آ چکا تھا، جسے سبحان مطمئن کر چکا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہے، ان دونوں کو آنے کی ضرورت نہیں، تو وہ دونوں صبح آنے کا بولتے ہی فون رکھ چکے تھے۔ فضا ٹرے میں سوپ کے باؤل کے ساتھ جوس کا گلاس رکھے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نظر ان دونوں پر ڈالے سبحان کی طرف آئی اور اسے سوپ کا باؤل تھما کر جوس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھے خود سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سبحان محبت سے دیا کو بیڈ پر بٹھائے سوپ پلا رہا تھا جو منہ بسوڑتی ہوئی وہ پی رہی تھی۔ تبھی فضا کو سوچوں میں گم دیکھ کر وہ لمبی سانس کھینچتا اپنی گمبھیر سنجیدہ آواز میں بولنا شروع ہوا۔ فضا، میں اپنی
मरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आज तक कभी भी दिया से दिखावे के लिए मोहब्बत नहीं की। सुभान की कसम खाने पर फिजा ने तड़प कर इसकी जानिब देखा, जो बेनियाज सा बैठा दिया को सूप पिला रहा था। आपको एतराज़ था ना कि दिया मेरी बेटी नहीं, उसकी रगों में मेरा खून नहीं दौड़ रहा। मैं सिर्फ दिखावे के लिए उससे मोहब्बत करने का दावा कर रहा हूँ। आपकी इन बातों से मेरा दिल कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ऐसा लगा जैसे सबके सामने मेरी ही मोहब्बत ने मेरे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा। सुबहान तकलीफ़ से बोला। उसकी बात पर फिज़ा शर्मिंदगी से सर झुका गई। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अब दिया सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, सुबहान खानज़ादा की बेटी दिया सुबहान खानज़ादा। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। उसकी रगों में किसी और के अलावा अब मेरा खून दौड़ रहा है, तो प्लीज़ दोबारा ये मत कहिएगा कि दिया मेरी बेटी नहीं है। सुबहान आखिर इल्तिजा करता हुआ बोला और टिशू से दिया का चेहरा साफ करता बर्तन साइड टेबल पर रखे बगैर उसकी तरफ देखे अलमारी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। क्या था ये इंसान, वो आज तक नहीं समझ पाई। कोई कैसे किसी और के बच्चे से इस हद तक वालेहाना मोहब्बत कर सकता है। फिज़ा सिर्फ सोच ही सकी। उसे दिया की किस्मत पर रश आ रहा था। उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। खुदा ने सुबहान की सूरत दिया को मजबूत हाथों में सौंप दिया है। अब वो सुकून से मर सकेगी। अभी वो ये सब सोच रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सुबहान ट्राउज़र शर्ट पहने फ्रेश सा वॉशरूम से निकला और शीशे के सामने खड़े अपने बाल सेट करने लगा। फिज़ा उसे नज़रें झुकाए अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। सुबहान उसकी हरकत से पता चल गया था कि वो कोई बात करना चाह रही है। जब ही उसकी खूबसूरत आवाज़ कमरे में गूंजी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। फिज़ा नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से बोली। सुबहान इसके लहजे में साफ शर्मिंदगी महसूस कर सकता था, लेकिन उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। इसीलिए बगैर कुछ बोले वो अपनी जगह पर जाकर लेट गया और आंखें बंद कर ली और आंखों पर बाजू रख ली। उसके कुछ न बोलने पर फिज़ा की आंखों में नमी तैरने लगी और वो भी सर झटक कर अपनी जगह पर आकर लेट गई। दिया के साथ पेश आए वाक़े को एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका था, लेकिन सुबहान अभी तक फिज़ा से बेइंतहा नाराज़ था। वो ना तो उससे बात कर रहा था और ना ही उसकी किसी भी बात का जवाब देता था। फिज़ा काफ़ी बार कोशिश कर चुकी थी कि सुबहान उसके साथ पहले जैसा हो जाए, उससे बात करे, उसको डांटे, लेकिन यूँ नाराज़ ना रहे। पता नहीं क्यों उसे सुबहान की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सुबहान का ऐसा अजनबी रवैया उसके लिए बिल्कुल नया था। वो जब से खानज़ादा हाउस आई थी उसने सुबहान की सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और नरमी ही देखी थी, लेकिन अब उसकी नाराज़गी उसे अंगारा पर झोंक रही थी, जिससे वो आजकल काफ़ी झुंझलाई हुई थी। अब भी वो अपनी सोचों में गुम थी। सुबहान की कॉफ़ी लिए कमरे में दाखिल हुई। फिज़ा ने नज़र उठाकर उस मगरूर शहज़ादे को देखा, जहां वो अपनी तमाम तरवजाहत और शान बेनियाजी के साथ शीशे के सामने खड़ा शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसको कमरे में आता देखकर सुबहान ने शीशे से ही एक सरसरी नज़र उस पर डाली, जहां वो काफ़ी झुंझलाई हुई लग रही थी, लेकिन वो उसकी ज़ात को फरामोश किए दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अपनी ज़ात को यूं इग्नोर होता देखकर फिज़ा को तो तब ही चढ़ गई। उसका शिद्दत से दिल चाहा सुबहान के सर पर कुछ मारने का। काफ़ी फिज़ा गुस्से से हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। सुबहान बगैर कुछ कहे चुपचाप कॉफ़ी का मग उठाए सोफे पर बैठ गया। मज़े से कॉफ़ी पीने लगा। उसे फिज़ा को यूँ तपाना बेहद मज़ा दे रहा था। दिया बेड पर सोई हुई थी। फिज़ा कितनी ही देर वहाँ खड़ी रही कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसे मज़े से कॉफ़ी पीता देखकर वो गुस्से से खौलती हुई कमरे से जाने लगी जब सुबहान की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी और वापसी कब होगी, इस दिया का ख्याल रखेगा। वो दिया के माथे पर बोसा देते हुए जानबूझकर सिर्फ दिया का बोला और एक नज़र शीशे से अपने ऊपर डाले अपना कोट उठाए कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर रुका और उसकी तरफ रुख मोड़ कर बोला, मेडिसिन टाइम पर ले लीजिएगा। मैं किसी भी कस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा और कल डॉक्टर के पास चलेंगे आपका चेकअप करवाने। वो संजीदगी से कहता कमरे से निकलता चला गया। सुबहान खुद के साथ ऐसा रवैया देखकर फिज़ा की सब सहरज़दा आंखें नम हुई।
دیا کا خیال رکھے گا؟ وہ منہ بسوڑتی ہوئی اس کی بات کی نقل اتارتی ہوئی بولی، اور دیا کی ماما کا خیال کا کیا؟ کھڑوس، وہ بڑبڑاتی ہوئی سر جھٹک کر دیا کی جانب متوجہ ہوگی، جو سوئی جاگی کیفیت میں لیٹی ہوئی ٹکر ٹکر اپنی سب آنکھوں سے فضا کو دیکھ رہی تھی۔ ماما کی جان اٹھ گئی میرا بچہ، ماما کا پیارا بچہ۔ فضا محبت سے اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے مسکرا کر بولی اور محبت سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر بوسہ دیا۔ دیا سوئی جاگی کیفیت میں کچھ دیر سے اب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ بابا، اس کے منہ سے سبحان کا نام سن کر مانو فضا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ بس تم دونوں باپ بیٹی کو بس ایک دوسرے کی پڑی رہتی ہے، کبھی کبھی ماں اور بیوی پر بھی اپنی نظر کرم کر لیا کرو، جو تم دونوں کی یاد میں پل کے بچھائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ فضا اس کی طرف دیکھتی ہوئی ہر لفظ چبا چبا کر بولی۔ ماں کو یوں غصہ ہوتا دیکھ کر دیا کھلکھلا کر ہنس دی۔ سبحان کسی کام سے واپس کمرے میں آ رہا تھا، لیکن ابھی وہ اندر داخل ہونے لگا تھا، تبھی فضا کی بڑبڑاہٹ سن کر سبحان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے اپنی چھاپ دکھلائی، جس سے اس کے ڈمپل نمودار ہوئے۔ او تو سبحان کی جان کو سبحان کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی؟ وہ فضا کو سوچتے ہوئے سر نہ میں ہلاتا بغیر کچھ لیے وہیں سے واپس مڑ گیا۔